اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی ہے، بلکہ آج کا سکون بھی ہمارا برباد ہو جاتا ہے۔ جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو ہماری سب مشکلاتیں ہمیں بہت زیادہ بھاری پن لگتا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو برے وقت سے، برے لوگوں سے، بری نظر سے، لوگوں کی شیطانی چالوں سے اور ان کے شر سے آپ کو اور ہمیں سب کو محفوظ کرے۔ جو بھی ہمارے بھائی بہن ہیں اور جو ہمارے جاننے والے ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت کرے اور آپ نہ ہوا کریں پریشان۔ جو بھی آپ کے ساتھ تکلیف ہو اور پریشانی ہوتی ہے، ہماری بہت ساری پریشانیاں ہیں اور ہم بہت اپنی پریشانیوں میں خود کو بالکل وہ کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتی ہے ہمارے دماغ پہ۔ تو آپ نہ کیا کریں ایسا، اللہ سے دعا کیا کریں، یقین سے کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ یہ سب مشکلاتیں وقتی طور کی ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو کہ میرا بندہ کتنا صبر اور شکر کرنے والا ہے، اور اللہ پاک نے جو پریشانی دی ہے وہ میرا رب وہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین۔ اور ابھی عبداللہ ہمیں اذان سنائیں گے۔ رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور گزارش ہے آپ ضرور اپنے بچوں کو مسجد لے جایا کریں اپنے ساتھ جب فارغ ہوتے ہیں، جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ مصروف ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے جینٹس بھائی، کیونکہ وہ نہیں جاتے ہیں مسجد اور نہ ان کے بچے جاتے ہیں۔ جس دن آپ کی چھٹی ہو، گزارش ہے کہ آپ بچوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے بیان میں لے جایا کریں اپنے ساتھ، اور نماز اور اذان بھی ان کو آپ سکھایا کریں، ضروری ہے بچوں کو۔
اور بہت اچھا لگتا ہے جب ہم اپنے بچوں سے، ظاہر ہے ہر کسی کے بچوں کو تو ہم پڑھاتے ہیں اور اذان بھی سکھاتے ہیں، نماز کی ہدایت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر مین اپنے بچوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے کے بچوں کو تو تعلیم دے رہے ہیں اور ہمارے بچے بالکل ناکارہ ہو رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں اور پھر آپ دوسرے بچوں کو بھی تعلیم دیں، اچھی بات ہے، مگر اپنے گھر کے بچوں کو بہت ضروری ہے کہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کو بھی آپ خود اپنی تعلیم دیں اپنے گھر میں بٹھا کے۔ اگر آپ قرآن پڑھی ہیں اور آپ نے تجوید تفسیر سے سب پڑھا ہوا ہے تو ضروری ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی قرآن پڑھانا۔ تو آج جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں آج کچھ بات کریں گے۔ کسی انسان کو کھانا کھلانا، جیسے کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچے کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے۔ دیکھیں، انسان جب بھی کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہا، اپنے بیان میں بولا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے تو آپ دل کو چھوٹا نہ کیا کریں، اپنے دسترخوان کو چھوٹا نہ کیا کریں، اپنی دل کو وسیع رکھا کریں، اپنے دسترخوان کو وسیع کیا کریں۔ اور کھانے والا رحمت ہے ہمارے گھر میں، اگر مہمان آتا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے گھر میں کسی کو بھیجا ہے اور ہم کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے اور ہم ان کو اپنے رزق، جو اللہ پاک نے جو ہمارے گھر میں رزق دیا ہے اس سے ہم کسی کو کھلا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ بلکہ یہ سوچیں کہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہے۔ بالکل وہی بات ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنی نصیب کا کھا کر جاتا ہے، اور یہ نہ سوچا کریں کہ رزق ہم ظاہر ہم کماتے ہیں اور ہم بڑی محنت کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آج کوئی آیا ہے اور ہمارے گھر میں کمی ہو جائے گی کسی چیز کی۔ تو گزارش ہے کہ یہ مت سوچا کریں، یہ سوچا کریں کہ جو بندہ آیا ہے اللہ نے آج تو اس کی نصیب کا ہمیں دیا ہے، جتنی ہماری خدمت، جتنی مطلب جو چیز تھی اور ہم نے ان کے سامنے رکھ دیا اور اللہ کو بھی خوش کیا، بندے کو بھی خوش کیا۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، صحیح بات ہے، ہماری کیا اوقات ہے، کوئی اوقات نہیں ہماری۔ اور آپ سوچا کریں کہ ہم ہیں کیا چیز، اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلائے، مگر وہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے ہمارا رب کہ ہمیں بھوکا کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ہم کتنی مشکل میں ہو جائیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں سے ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ آ بھی جاتا ہے، اور اللہ پاک، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ہمارے گھر میں سب چیزیں پہنچ بھی جاتی ہیں، اور ہم اللہ کی قدرت پہ بہت سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آج یہ کیا معجزہ ہوا ہے اور میں نے سوچا اور تو نے حاضر کر دی ہے میرے دروازے پہ۔ تو آپ ذرا غور کیا کریں، جس دن آپ کے گھر میں کچھ نہ ہو، بنانے کو کچھ نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، بس میرے رب سے آپ سوال کرنا اور آپ کے گھر کے دروازے پہ حاضر ہو جائے گا سب چیزیں۔ تو ایک دفعہ اللہ سے آپ ظاہر سچے دل سے دعا تو کر کے دیکھیں کہ اللہ پاک دعا قبول کرنے والا ہے، کبھی اپنے بندے کو بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ تو آپ بھی کسی کو کھانا کھلا دیا کریں جب آپ گزرتی ہیں کہیں سے۔ بہت سارے مزدور ہمارے بھائی ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں بیچارے کھانے کے انتظار میں، تو کچھ خزانے میں سے آپ تو روز ہی ظاہری بات ہے دعوت بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی کی، کوئی نہ کوئی آتا بھی ہے اور کھانے بھی بنتے ہیں ہمارے گھر میں، تو کچھ ان کے لیے بھی بنا کر یا آپ کے صاحب حیثیت ہیں کچھ کر کے آپ ان کو بھی کھلا دیے کریں کہ انہوں نے ایسا کھانا نہیں کھایا ہوگا جو ہم کھاتے ہیں۔ وہ بیچارے جس طریقے سے کھاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ہم بھی ایسا کھائیں گے۔ ہمیں دیکھ کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کتنا صبر دیا ہوا ہے، جو ان کو ملتا ہے اور شکر الحمدللہ کر کے وہ کھا بھی لیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائی ہوئی ہے، صحیح بات ہے، میرے رب کی یہ مہربانی ہے
اور ہم جتنی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھا ہوا ہے، اور دن رات کیسے ہمارے آرام سے سکون سے گزر جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، مگر انسان ناشکرا ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، جو اللہ نے روز ہمارے کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اور آپ ضرور اللہ سے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کو مزید نوازے، اور ضرور آپ روز کسی نہ کسی کی مدد بھی کیا کریں کہ اللہ پاک آپ پر خوش ہو اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حدیث ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کیا محبوب ہیں؟ خوشبو، 2 نکاح، 3 نماز۔ تیسرا نمبر کیا ہے؟ نماز۔ کیا چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں؟ خوشبو بھی پسند تھا، اور نکاح بھی، اور نماز بھی۔ صحیح بات ہے، ہم بہت سارے غلط کام کر جاتے ہیں اور نکاح نہیں کرتے ہیں، تو آپ بہت ضروری ہے اپنے بچوں کی بھی ان کی صحیح عمر ہو، جیسے 20 سے 21 سال کے آپ کے بچے ہوں، آپ بھی گناہ سے بچیں اور اپنے اولاد کو بھی گناہ سے بچائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ چلیں اور اپنے بچوں کی ان کی پسند سے شادی کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کی بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے بھی ان کی خوشی کی معلوم کیا کریں کہ آپ کی بیٹی بھی اس گھر میں جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ ہمیشہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اور شادیاں کر دیتے ہیں، اور وہ زندگی بھر روتی رہتی ہے اور وہاں اس کا گھر بھی نہیں بس پاتا، اور اپنے گھر میں آ کے دوبارہ اپنے گھر ماں باپ کے گھر میں ہی آ جاتی ہے جھگڑے کے ساتھ۔ بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ بچیوں کا یا بچوں کا، لڑکوں کا یا لڑکیوں کا جب بھی آپ رشتہ کریں تو اپنے بچوں سے پوچھ لیا کریں، یہ وہ ان کا حق ہے کیونکہ زندگی ان کو گزارنی ہے۔ خوشبو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے، عطر کو بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ یہ جو تیز پرفیوم ہے یہ تو جس سے نماز نہیں ہوتی ہے ہماری، اور جو عطر ہوتا ہے تو جو ہم جمعے کے نماز میں بھی ہمارے جینٹس لگاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر بہت پسند ہے، اور آپ بھی لگایا کریں خوشبو جس کو بولتے ہیں، خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار ہمارے قرآن میں بھی آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کو ظاہر پسند ہی کریں گے، کیونکہ نماز پڑھنے سے ہی سکون ہے، نماز پڑھنے سے ہی چہرے پہ رونق ہے، نماز پڑھنا ہی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو گزارش ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا کریں، اور جو بندہ موت کے وقت 3 چیزوں سے بری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب 3 چیزیں کیا ہیں؟ جو بندہ جس چیز سے بری ہو جائے، ایک ہے تکبر، دوسرا ہے فرض، 5واں ہے خیانت۔ دیکھیں تکبر کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ قرض کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ گزارش ہے کہ آپ اگر صاحب حیثیت نہیں بھی ہو، اگر کوئی بندہ آپ کو قرض نہ دے پائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو آپ اس کو معاف کر دیا کریں۔ یہ نہ بولا کریں، بہت سارے لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ میں تو قیامت میں جا کے اس کو پکڑوں گا، میں تو قبر میں جا کے اس کو پکڑوں گا۔ برائے مہربانی آپ یہ باتیں مت سوچا کریں، غصہ نہ کیا کریں کسی پہ، اس بندے کو آپ معاف کر دیا کریں۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو قبر کی سختی میں ہی رہے گا بندہ، تو ضروری ہے، گزارش ہے کہ اس بندے کو آپ جو بھی آپ سے کوئی قرضہ لیتا ہو اور نہ دے پائے تو اس کو آپ معافی کر دیا کریں، اور معاف کرنا بھی بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ
قرضہ وہ بندہ نہ دے پائے، اگر آپ نہ دے پائیں تو معافی مانگ لیا کریں کہ بھائی میں اپنے ٹائم پہ نہیں دے پا رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا۔ دیکھیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ یہ الفاظ بھی نہ بولو اور چڑھ کے اور بندے کو پریشان کریں تو بہت بری بات ہے۔ اگر آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے کسی سے تو آپ معافی مانگ لیں کہ بھائی میرے سے دیر ہو رہی ہے، میں نہیں دے پا رہا ہوں، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے معاف کر دیں، اگر میں اسی حالات میں دنیا سے چلا گیا تو آپ مجھے معاف کر دینا۔ آپ کی معافی ضروری ہے، کیونکہ جو بندے سے ہم پیسہ لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چڑھ کر بول دیتے ہیں کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ، تم پیسہ مانگنے کیوں آئے ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ کل کو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمیں قبر کی سختی پیش آ سکتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ قرض، دیکھیں قرض کا بھی بولا گیا ہے، تکبر، قرض اور خیانت کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوئی چیز بندہ ہمارے پاس رکھ کے جائے اور ہم اس میں سے خیانت کر لیں، جیسے کوئی بندہ پیسے رکھ کے جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے۔ بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے پاس امانت رکھ کے چلے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کی امانت کھا جاتے ہیں اس کے مرنے کے بعد۔ تو یہ خیانت میں چلی گئی ہے، یہ بات بھی اب ضروری ہے کہ آپ خیانت مت کرو۔ اگر اس کے گھر والے ہیں، اگر اس کے رشتہ دار ہیں، اگر اس کے بچے ہیں، اب ضروری ہے کہ ان کو دے دیں نا، تو آپ اگر کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں تو آپ کسی کو صدقہ کر دیں ان پیسوں کا، کسی غریب کو دے دیں، مگر آپ خیانت نہ کریں ان پیسوں میں۔ 3 چیزیں دیکھیں، 3 چیزوں سے منع نہ کریں: خوشبو، تکیہ، دودھ۔ اور 3 لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے: والدین کا نافرمان، شراب کا عادی اور چغل خوری۔ دیکھیں 3 لوگ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان، جو اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں باپ کو ستاتا رہتا ہے، ان کا کہنا نہیں سنتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا رہتا ہے، وہ نافرمان اس کو بولا گیا ہے، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ شراب کا عادی، دیکھیں شراب سے کیا ہوتا ہے نا، ہمیں اپنے بڑوں کی تمیز رہتی ہے نا، تو ہمیں اپنے بچوں کی پرواہ رہتی ہے نا، اپنی بیوی کی پرواہ رہتی ہے نا، وہی بات ہے نا، ہمیں اپنی بہن کا پتہ نہ اپنی بیٹی کا پتہ۔ تو بہت بری بات ہے جو شراب کا عادی ہے اور اس کو دنیا داری سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بس وہ نشے میں ڈوبا رہتا ہے، تو یہ بھی شراب کا عادی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ بھی حرام ہے بندے کے اوپر، ہمارے مسلمانوں کے اوپر۔ چغل خوری کیا ہے کہ آپ میری بات سن کر کہیں اور لگا رہی ہیں۔ چغل خوری یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے آپ کو کوئی بات کی ہے، کیونکہ بات کرنی بھی ایک امانت ہے، تو آپ اس امانت کو اپنے پاس رکھیں، کسی کو نہ بولا کریں کسی کی بات کہ بھئی اس بندے نے آپ کے بارے میں ایسا بولا ہے، اس بندے نے اس کے بارے میں ایسا بول دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ چغل خوری۔ تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا۔ 3 لوگ کون ہیں؟ بھوکے کو کھانا کھلانے والا، تکلیفوں کے باوجود وضو کرنے والا۔ ظاہری بات ہے کتنی تکلیف ہمارے جسم میں ہوتے ہیں اور ہم اٹھ بھی نہیں پاتے ہیں کبھی کبھار، پھر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں۔ تیسرا ہے اندھیرے میں پیدل مسجد تک جانے والا۔ صحیح بات ہے، اندھیرا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے کی بات کی جا رہی ہے یہاں کہ رات کو بھی میرا بندہ پیدل جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے، صحیح بات ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہوتے ہیں تو آپ ضرور حدیث سنایا کریں، اپنے بچوں کو بھی سنایا کریں، اور جن کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے تو ان کو بھی آپ سنایا کریں، ضروری ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتے، صحیح بات ہے، درخت کے اندر سے پھل نہیں آتے ہیں۔ آپ اگر ایک درخت کو کاٹیں گے بھی صحیح، اس کو کہیں سے مطلب بالکل ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گے تو پھل جو ہم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ آپ کو لکڑی کے اندر سے نہیں ملتا ہے۔ یہ کھدائی بھی کر دیں، آپ کچھ بھی کر دیں تو اس میں آپ کو کھدائی میں بھی مٹی مٹی نظر آئے گا،
یہ سب تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ایک درخت ہے، اس میں پہلے پتے آتے ہیں، پھر پھول ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر پھل اگتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جو ہم کھاتے ہیں. اور آپ شکر ادا کیا کریں، جو بھی آپ کچھ کھائیں، پھل کھائیں، سبزیاں کھاتے ہیں، اور کتنے فائدے ہیں ان سب چیزوں کی جو ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں. بس اس میں سے بھی ہم کیڑے نکال دیتے ہیں. اور لکڑی کے اندر سے بھی میرا رب پھل اگاتا ہے، سبزیاں ہم تو ایک محنت کرتے ہیں نا. اگر محنت بھی ہم بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں، اس میں سے کچھ نہیں نکلتا ہے، نہ آم نکلتے ہیں، بہت سارے ہم چیزیں اگاتے ہیں، مگر جب تک کہ اللہ کی حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں اس سے اگ سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے اپنے رب کی طرف ہمیں جانا ہے، اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے، اور قرآن سنانے والا، بیان سنانے والا بنائے سب کو، آمین. اور ہدایت کرنے والا بنائے، آمین. اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کو کسی کو بتانے والا بنایا ہے اللہ نے، اور اپنے گھر کو جنت بنائیں، اور دین کے راستے پہ چلیں، جہاد کے راستے پہ چلیں. اور اچھی بات ہے کہ اگر آپ جہاد کریں گے اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. آپ ظاہری بات ہے آپ کی شہادت ہوگی، اور آپ اللہ پاک کو خوش کریں گے. اور جہاد کریں، اور دوسروں کو حکم دیں، دین کی حکم دیں، نماز کی حکم دیں. دروازے بجا کے آپ لوگوں کے گھروں پہ جائیں اور نماز کی حکم دیں، دین کی حکم دیں، درسوں کی حکم دیں. یہ بھی ایک جہاد ہے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہوں، بیان اچھے لگتے ہوں، تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر دیا کریں. اور جو ہمارے ساتھ نئے ہیں، ہمارے بہن بھائی، تو ضرور آپ کمنٹ کیا کریں، ہمیں سبسکرائب کیا کریں، بہت ضروری ہے. آمین یا رب العالمین.